Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اما بعد. محترم ناظرین، سب سے پہلے تو تعریف اس رب ذوالجلال کی جس نے اس ساری کائنات کو تنہا بنایا، اور حمد و ثنا کا وہی اکیلا حقدار ہے جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خصوصاً ہمارے نبی جو کہ آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم ناظرین، رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور جس کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ نزول قرآن کی وجہ سے اس کی اہمیت دگنا ہو گئی، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر روز اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار چھوڑ چھاڑ کر اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھروں میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں صدقہ و خیرات عام دیگر مہینوں اور دیگر ایام کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی غمگساری میں لگ جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح سال کے دیگر ایام میں یہی طرز عمل رہا تو یقیناً سارے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، جس میں نفس کی تربیت کی جاتی ہے۔ تقویٰ اور طہارت کی زندگی گزارنے کا سب سے بہتر مہینہ یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا، جس کے اندر ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اس مہینے میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال سے لاک ڈاؤن کی مناسبت سے تقریباً مساجد میں مختلف طرح کی پابندیاں عائد ہونے کی بنا پر اور لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگانے کی وجہ سے بہت سے لوگ درس قرآن اور بہت سی بہترین نصائح اور موعظت سے دور رہ رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ مختصر اور مفید آپ کے سامنے قرآن مجید کے ان آیتوں کو پیش کیا جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ احکام دیے، اور ہماری اس سیریز کا نام ہے رب کے احکام بندوں کے نام۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام رب کے احکام بندوں کے نام میں۔ آئیے چلتے ہیں سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات، جس میں بالخصوص اگر ہم بات کریں پہلے پارے کی تو چند احکام میں آپ کے سامنے مختصراً بتاؤں گا، اور یاد رکھیں کہ یہ احکام بتانے کا مقصد مکمل تفصیل سے تشریح یا تفسیر پوری طرح پیش کرنا ناممکن ہے۔ آپ کو اس کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ قرآن اٹھائیں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہر زبان میں قرآن مجید موجود ہے۔ آپ یہ بہانہ نہ کریں کہ مجھے اردو نہیں آتی یا مجھے انگلش نہیں آتی۔ ہر زبان میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تفسیر موجود ہے۔ محترم ناظرین، پہلے پارے میں سب سے پہلا حکم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا کہ ویسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ نے ایمان لے آیا، تو یہاں پر صحابہ کے ایمان کو معیار اور ایک کسوٹی قرار دیا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لے آنا۔ ایمان وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے جو صحابہ ایمان لے آئے تھے، صحابہ کا جیسا ایمان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کی آخر میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے، یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے وہ مقدس ہستیاں، وہ مبارک ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی رفاقت کے لیے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان ہستیوں کو جو ایمان لے آئے اللہ نے دنیا میں ہی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بھی سرٹیفکیٹ دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخلے کا وعدہ فرما دیا۔ اللہ اکبر، ایمان ان کی طرح لانا ہے۔ صحابہ جیسے ایمان لے آئے تھے، ان کا جیسا ایمان تھا، تقوی و پاکیزگی، طہارت والی زندگی، ایسی بہترین زندگی جو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو نمونہ اور مثال قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے حکم کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ساری انسانیت سے کسی خاص طبقے، کسی خاص زبان والے یا کسی خاص علاقے والے یا کوئی خاندان والے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کو خطاب کیا گیا، سارے مذاہب والوں کو خطاب کیا گیا کہ تمہارے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ رب جو پالنہار ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تنہا اس میں تصرف کرنے والا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم کو ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے آئے ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کو اللہ ہی پیدا کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو مرنے کے بعد، سڑ گل جانے کے بعد، ہڈی بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ کرنے والا ہے۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ عبادت کا حقدار صرف اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جو خالق ہے وہی معبود بننے کا حقدار ہے، جو خالق نہیں ہے بلکہ وہ مخلوق ہیں۔ جہاں آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں اس لیے مبعوث کیا تھا تاکہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت میں لگا دیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے لوگ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو خود کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اسی رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے اور حکم دیا ہے، اور جو اس حکم سے اعراض کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے حکم میں کہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اس کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، جو اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ جس نے بھی شرک کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم جس کی آگ کی سختی
اور اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی ایک ادنا سی چنگاری اگر زمین پر پڑ جائے تو زمین کی ساری ہریالی ختم ہو جائے، سارا اناج ختم ہو جائے، سب کو جلا کر بھسم کر دے، ختم کر دے۔ اللہ اکبر! وہ آگ جس سے بچنے کے لیے ہم کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ انسانیت کو جہنم سے بچا لیا جائے، انسانیت کو، امت محمدیہ کو جہنم سے بچایا جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو خطاب کر کے کہا، یہاں تک کہ بیٹی سے بھی کہا کہ کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، تم جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو آج دوسروں پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، یہ ہماری سفارش کر لیں گے۔ ہرگز وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا حکم دے گا، اور وہ بھی جن کے بارے میں سفارش کرنے کا حکم دے گا انہی کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے تو وہیں ساتھ میں جہنم کا ذکر کرتا ہے، اور اگر جہنم کا ذکر کرتا ہے تو جنت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جہنم سے ڈرایا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو خوشخبری سنا دی جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے باغات، جنت کے باغات اللہ نے رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب قرآن مجید میں کئی مقام پر پایا جاتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس طرح لوگوں کو خوشخبری اور ڈرانا دونوں اسلوب استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، جہنم سے بچنے کی فکر کریں اور جنت میں جانے کی فکر کریں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد جو خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت سے کیا ہے وہ خطاب بنی اسرائیل کے لیے اگرچہ کہ خاص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد جو سب سے اہم خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت سے کیا ہے، اور اس میں بھی بالخصوص بنی اسرائیل سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی تھی، تورات اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا اور بہت سے انبیاء کو ان کے درمیان مبعوث کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ اس شریعت پر ایمان لے آؤ جو میں اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوں، وہ شریعت جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد آگے ان سے کہا گیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جو کام جس بات کا تم حکم لوگوں کو دیتے ہو اسے تم خود کیوں نہیں کرتے ہو بلکہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وہ مشہور معاملہ یا وہ مشہور واقعہ جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا، گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، دراصل ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو یہ حکم دیا تھا وہ ایک جانور، ایک گائے کو ذبح کریں جس کی وہ عام طور پر عبادت کر رہے تھے، تاکہ ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ یہ عبادت کا حقدار نہیں ہے بلکہ عبادت اس کی ہونی چاہیے جس نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور اس معاملے میں وہ لوگ مشکل میں پڑتے چلے گئے، چونکہ وہ مختلف طرح کے سوالات کرنے لگے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کیا وہ کھیت میں کام والی ہونی چاہیے یا گھر میں رہنے والی چاہیے۔ تو اس طرح کے مختلف سوالات کر کے خود اپنے آپ کو مصیبت میں انہوں نے ڈال لیا تھا۔
آگے انہوں نے جب انشاءاللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس گائے کو میسر کیا اور پھر اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا. اللہ نے کہا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ کر نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے میسر کیا. پھر وہ مقتول جس کو قتل کر دیا گیا تھا وہ زندہ ہوتا ہے، اٹھ کر قاتل کا نام بتاتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہاں آپ دیکھیں وہ بنی اسرائیل جو مختلف تکالیف سے، مختلف واقعات جن کی زندگی کے اندر بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کے ایمان کا یہ حال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتلا دیا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. یہ تو ایک مثال تھی، یہ تو ایک نمونہ تھا، ورنہ تو کل قیامت کے دن ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب سور میں پھونکنے لگائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سارے کے سارے اللہ کی طرف دوڑ پڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل سے بہت ہی بہترین احکامات کے ذریعے سے ان کی تربیت فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور تمام لوگوں سے اچھی گفتگو کرو گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے. لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ ان احکامات کو نہیں مانے، چند لوگوں کے علاوہ سارے لوگ اعراض ہی کرنے والے تھے. کتنی پیاری نصیحتیں ہیں، کتنے پیارے احکامات ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ عہد یا یہ احکام صرف انہی لوگوں کے لیے خاص نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے. اس کے اندر نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی فرمائی ہے. اور پھر بالخصوص اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اہل ایمان کو خصوصی خطاب کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب متوجہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ خطاب کرنا چاہیں تو آپ اللہ کے نبی سے یہ نہ کہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارا خیال کیجئے. راعنا کا صحیح معنی تو یہ ہے، لیکن یہود اس کے اندر الفاظ کی تبدیلی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ طنز یا جملہ کہا کرتے تھے، راعینا کہا کرتے تھے، اے ہمارے چرواہے. نعوذ باللہ من ذلک، لعنہم اللہ، اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی گفتگو درست نہیں ہے، اور اللہ کے نبی سے اگر کہنا ہی ہو تو یہ کہو کہ اللہ کے نبی ہماری طرف دیکھیے، ہمارا خیال کیجئے، اور اللہ کے نبی جب بات کریں تو غور سے سنو. اور جس نے بھی انکار کیا ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور آخری بات جو اس پارے سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات اہل ایمان سے کہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، یعنی ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ، تب تک یہ لوگ تم سے خوش نہیں ہوں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر تقریباً معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نیو ایئر کی عید ہمارے مسلمان مناتے ہیں، برتھ ڈے ہمارے مسلمان مناتے ہیں، مختلف اپریل فول اور مختلف ایسی عیدیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت سے ایسے کام جس کو اسلام میں منع کیا گیا، روکا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی غیروں کی نقالی میں، ان کی کاپی کرنے میں، ان کے ساتھ ہو بہو مشابہت اختیار کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ ان سے ایک قدم اور آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی کاپی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انہی لوگوں میں اس کا شمار فرمائے گا. محترم ناظرین، یہ چند احکام تھے، بہت ہی کم وقت میں آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے، سنوارنے اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Z Plus TV, safety for all.